10واں باب ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا بیان۔ جس طرح اس سے پہلے ابواب میں 9 باب میں شرک کی مذمت، توحید کی اہمیت، شرک کی خطرناکی، شرک کی چند مثالیں بیان کی گئی، اسی طرح اس باب میں بھی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے، اور اسی کو شیخ بیان کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک جانور آپ ذبح کرتے ہیں تقرب اللہ کے لیے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، یا ہدیہ کہتے ہیں۔ جب حاجی 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے عرفات آتا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد ذبح کرتا ہے، وہ ہدی، وہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اور دوسرا جانور ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تیسرا جانور ہم عقیقے کے طور پر ذبح کرتے ہیں، جب اللہ تعالی ہمیں اولاد دیتا ہے، تو چونکہ اللہ نے اولاد دیا ہے، ایک جان دیا ہے، تو ایک جان دیا تو اس خوشی میں اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتے ہیں۔ بچے کی طرف سے 2، بچی کی طرف سے 1، کیونکہ مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، وراثت میں حصہ بھی عورت کا حصہ مرد سے کم ہے، مرد کا عورت سے زیادہ ہے۔ تو عقیقے میں بھی اللہ نے بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور، یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ تیسری قربانی ہوئی، تیسرا جانور، ایک ہے حاجی کی قربانی، ایک ہے ذی الحجہ کی قربانی، یہ عقیقے کی قربانی تیسری۔ چوتھی قربانی، چوتھا جو ذریعہ ہے، وہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، یہ 4 ذریعے ہوئے۔ 5واں جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، کبھی کبھی آدمی کسی حادثے سے بچ گیا، مصیبت سے بچ گیا، ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، تو اللہ کے شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ میرے رب تو نے میری جان کی حفاظت فرمائی، میں تیری راہ میں ایک جان قربان کر کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ بھی قربانی کا ہے، تقرب اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ تو جائز جانور کا ذبح کرنا ہوا۔ ناجائز جانور ذبح کرنے کی جو صورت ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، جیسے دیوی کو، دیوتا کو خوش کرنے کے لیے، چاہے بتوں کے نام پر جانور ذبح کریں، چاہے قبروں کے نام پہ جانور ذبح کریں، ولی کے نام پر جیسے ہوتا ہے نا، مرغا ذبح کر کے مزار پہ چڑھا دیں، بکرا ذبح کر کے چڑھا دیں، تو یہ غیر اللہ کا ذبیحہ ہے۔ غیر اللہ کا ذبیحہ اگر اللہ کا نام لے کر کے بھی کسی درگاہ یا مزار پر ذبح کیا گیا یا کسی دیوی دیوتا کے استھان پر، تو بھی حرام ہے، کیونکہ نام گرچہ اللہ کا لیا لیکن ذبح کس لیے کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہے۔ تو وہی شیخ نے کہا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا بیان، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ صلات کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، نماز فارسی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نماز ہی سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس پوری نماز میں کہیں بھی غیر اللہ کا ذکر نہیں آنا چاہیے، جتنا آپ نے سکھایا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ نماز کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ اللہ نے نبی کے ذریعے سکھایا، رحمت و شفقت کا ایک درود، تو ہم وہ پڑھتے ہیں نبی سے محبت میں، اور اللہ نے وہ سکھایا ہے۔ لیکن استمداد، استغاثہ، طلب شفا، طلب اولاد نماز میں کہیں کچھ نہیں، صرف اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی اور بزرگی۔ پوری نماز دعا کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے نا مولانا کوئی دعا بتا دیجیے تو یہ مصیبت حل ہو جائے، اور ان سے جب پوچھے کہ نماز پڑھتے ہو پابندی سے تو کہیں گے کہ نہیں۔ کون سی دعا ہے جو نماز میں نہیں؟ نماز میں ساری دعائیں موجود ہیں۔
ساری دعائیں نماز میں موجود ہے، جو انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہیں سب موجود ہے۔ اس لیے مشکلات کا حل نماز میں ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ ذرا سا بھی مشکل دیکھتے تو نماز کی طرف جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو گے، نماز اللہ کے لیے پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز سے کہتے اے نماز ہماری مدد کر، اے صبر ہماری مدد کر، نہیں، صبر اور نماز تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ ہے مفہوم کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز کو کیوں کہا کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے؟ اب دیکھیے نا سماج میں کتنے لوگ نا صلاۃ غوثیہ، صلاۃ خواجہ، صلاۃ فاطمیہ، صلاۃ فلاں فلاں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی، میری نماز، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ونسکی، نسک کس کو کہتے ہیں؟ جو جانور، پالتو جانور جن کو اللہ سے قربت کے لیے ذبح کیا جائے، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، بہیمۃ الانعام، اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، نر مادہ، تو انہی کو ذبح کرنا تقرب اللہ کے لیے مخصوص دنوں میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ غروب شم تک یہ ہے قربانی۔ اور یہی قربانی حاجی کے لیے 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک ہے۔ حاجی کو نماز عید نہیں ہے، قربانی وہ کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا، پھر بال کٹوانا ہے۔ تو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے، جناتوں سے ڈرتے تو جناتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے، ستاروں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، میری نماز، میری قربانی یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میری زندگی اور میری موت، زندگی کیا ہے؟ انسان کی جو روح ہے اس کے جسم میں جب تک ہے وہی زندگی ہے۔ روح ختم ہو گئی تو زندگی ختم ہو گئی۔ اور روح کا وزن کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بہت لوگوں نے سوچا کہ روح آخر اسی سے زندہ ہے تو وزن کیا ہے؟ بعض لوگوں نے جب آدمی کو رکھا مشین پہ کہ وزن کتنا ہے، زندہ اور مر گیا، فوراً روح نکل گئی تو 15 گرام سے 20 گرام تک وزن اس کا کم ہوا۔ یعنی روح کا وزن کوئی وزن تو نہیں کر پائے گا، لیکن ایک اندازہ کہ یہی روح کا وزن ہے۔ اور چاہے انسان 100 کلو کا ہو، چاہے 150 کلو کا، روح سب کے اندر ہے۔ تو روح نکل گئی، موت، روح ہے وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے کیوں دی؟ زندگی کس نے دی اور کیوں دی؟ ظاہر سی بات ہے زندگی اللہ نے دی۔ کیوں دیا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بیش بندگی شرمندگی، پوری زندگی بندگی کے لیے آئی ہے۔ جو رب کی بندگی نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ رسوا اور شرمندہ ہوگا۔ زندگی منمانی جینے کا حق نہیں ہے کسی کو۔ جیسے لوگ کہیں گے زندگی ہے انجوائے کر لو۔ آج ہمارا پورا سماج اسی میں تباہ ہو رہا ہے نا۔ غیر مسلم، یہود، نصارہ، نان مسلم، ان کے گھرانے تو تباہ تھے۔ یہ مصیبت مسلمان فیملیوں میں آ رہی ہے۔ شادیاں نہیں کر رہے ہیں لوگ، ارے چلو پارٹنرشپ میں رہ لیتے ہیں، ریلیشن شپ میں، بوائے فرینڈ گرل، اور اس طرح سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی، نسلیں تباہ ہو رہی۔ انسان زندگی کا مالک نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہیں ارے میں تو آپ کے لیے زندہ ہوں۔ ارے اللہ نے تمہیں پیدا کیا کسی انسان کے لیے نہیں۔ زندگی کا مالک وہ ہے، جیسے اس نے کہا ویسے زندگی گزارنا ہے۔
اور زندگی کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا یا دنیا کی سہولتیں، مکان گھر بیوی بچے، ان کے جائز راستے اللہ نے مقرر کیے. جو جائز اور حلال میں جو لطف ہے، حرام میں لطف نہیں ملے گا آپ کو. آج ترقی یافتہ ممالک میں ماؤں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، کون ان کا باپ تھا، کون ماں کو پتہ نہیں کہ اس بیٹے کی پیدائش کو کون شوہر میرے ساتھ تھا. تو پھر انہوں نے مدر ڈے فکس کیا سال میں، فادر ڈے، کہیں سے بھائی باپ آ جائے، دیکھ لو کہ یہ باپ تمہارا 20 سال پہلے یہ میرے ساتھ تھا. ایک ایک عورتوں کے 10 جو ہے شادیاں، 10 شوہر، ریلیشن شپ. بہت بڑی نعمت ہے اسلام. جو زندگی ہے ہماری، یہ آزاد نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. اور جن خوشیوں کی ضرورتیں ہیں انسان کو، ساری خوشیوں کا اللہ نے راستہ ہموار کیا ہے. آپ پکے مسلمان نہ کر کے پرلطف زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں. کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور موت اور زندگی ان اپوزٹ ہے. زندگی ختم ہوگی تو موت ہو جائے گی. موت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہیں گے میں تمہارے لیے مر جاؤں گا، تم جب تک ہو تب تک میں زندہ ہوں، میں بھی مر جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نا، ایک 14 فروری یا کب ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے نا. کوئی پادری تھا، بدکار تھا، تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، تو اس کو ویلنٹائن ڈے شہید محبت کہا جاتا ہے. تو وہ حرام موت اس بدکار اور کی جو ہے یادگار میں وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. اسکولوں کالجوں میں بے حیائی پھیلتی ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. نہ ہمیں اپنی آزادی سے جینے کی اجازت ہے، نہ اپنی آزادی سے مرنے کی اجازت ہے. نہ مرنے میں ہمیں جلدی کرنی ہے، نہ زندگی میں منمانی کرنی. جب موت آئے گی، جب وقت آئے گا تبھی موت آئے گی، پہلے موت نہیں آتی. کہا کہ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور جس کے لیے زندگی ہے اسی کے لیے عبادت ہے، جس کے لیے موت ہے اسی کے لیے عبادت ہے، جس کے لیے نماز ہے، قربانی ہے، اسی کے لیے عبادت ہے. کون ہے جس کے لیے زندگی اور موت ہے؟ اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو عمل کے لحاظ سے آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے. پھر کہا کہ آیت پیش کیا شیخ نے کہ فصل لربک وانحر. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. پہلی آیت میں عام ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت، زندگی اللہ کے لیے. پھر سورہ الکوثر میں اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی دوسرے کے لیے نماز پڑھے یا کسی اور کے لیے قربانی کرے؟ نہیں، سوال نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا. لیکن توحید کی عظمت کو اللہ اس طرح بیان کرا کہ نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے. تو دوسرے کا کیا ہے؟ یہ تربیت ہے توحید کی اللہ کی طرف سے. اور سورہ کوثر کی مشہور آیت ہے فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتائی. کہتے آپ نے مجھے 4 باتیں بتائی. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت بھیجی جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کی میں نے ابھی وضاحت کر دی. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے میں جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرے، قبروں کے نام پہ جانور ذبح کریں، یا اسی طرح سے پہلے بعض دفعہ جب کوئی ملک کا بادشاہ یا وزیر آتا تو جیسے ہی وہ جہاز سے اترتا، ٹرین سے،
تو اس کی سلامتی کے لیے جانور ذبح کرتے کہ آپ کے لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں. جیسے آج ہندوؤں میں ہوتا ہے نا کہ دور سے آئیں گے تو آرتی اتارتے ہیں کہ جادو نظر بد ختم ہو جائے. یا اسی طرح سے کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو جانور ذبح کر دیں گے شروع کرنے سے پہلے کہ جنات وغیرہ کا اثر چلا جائے. یا کسی مکان کو بنایا اور اس لیے وہاں جانور ذبح کیا کہ جنات وغیرہ ہے تو اس کے اثر ختم ہو جائیں. تو یہ سب کے سب شرک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے مکان بنایا، اللہ کے شکرانے میں جانور ذبح کرے اور لوگوں کی دعوت دے تو یہ شکرانہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو کھلائے، کوئی حرج نہیں. لیکن کسی وزیر یا مہمان کے آنے کے بعد اس طرح کہ میں آپ کے نام پر یہ جانور ذبح کرتا ہوں، آپ کو نظر بد حسد اور ختم ہو جائے اس کو ذبح کرنے سے، تو یہ غیر اللہ کا ذبیحہ ہے اور حرام ہے. لیکن وہی مہمان آ گیا، آپ نے دعوت کے لیے کھلانے کے لیے ذبح کیا تو کوئی حرج نہیں. نیتوں کا اور طریقہ کار کا فرق ہے. تو کہا کہ اللہ تعالی نے اس پر لعنت بھیجی جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، چاہے بتوں کے نام پہ، چاہے قبروں کے نام پہ، یا اسی طرح سے کسی مخلوق یا کسی انسان کی تعظیم کے نام پہ کہ آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے اونٹ اور بکرا ذبح ہو رہا ہے آپ کے نام پر تاکہ ساری بیماری جنات وغیرہ بھاگ جائیں، تو یہ بھی حرام ہے، گنجائش نہیں. لیکن کوئی مہمان آیا تو مہمان نوازی میں 1 نہیں 10 اونٹ اور بکرا ذبح کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. کسی بڑے درگاہ یا مزار پر گئے کہ یہاں آیا ہوں، لاؤ کچھ چڑھا دیتا ہوں، 1-2 بکرے کاٹ کے کھلا دیتا ہوں غریبوں کو، وہ بھی حرام ہے. اب بھلے غریب کو کھلا رہے ہیں، ذبح کہاں کر رہے ہیں؟ درگاہ یا بازار پر. یا اسی طرح سے کسی مکان میں گئے، نیا مکان بنائے، اس لیے آپ نے ذبح کیا کہ یہاں جنات وغیرہ ہے تو ختم ہو جائیں اس کے اثرات، یہ حرام ہے، غیر اللہ کا ذبیحہ ہے. لیکن اگر اس لیے جانور ذبح کیا کہ میں لوگوں کی دعوت کروں، کھلاؤں، اللہ کا شکریہ ادا کروں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیے. تو فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت. یہ پہلی لعنت. دوسری لعنت، جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے اللہ نے اس پر لعنت بھیجی. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا کوئی ایسا بد نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجے گا؟ لعنت کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا شکار، اللہ کی پھٹکار اس پر ہوگی. تو ایسا کون بد نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ پہ اللہ کا غضب بلائے گا، دعوت دے گا؟ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑے میں تم اس کے ماں باپ کی گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گالی پلٹ رہی. تمہارے ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن تم نے دوسرے ماں باپ کو نشانہ بنایا دوسرے کے، اس نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی. یہ جو سیٹھوں کا طبقہ ہے نا، کاریگر، لیبر، ڈرائیوروں کو گالیاں جو دیتا ہے، تو کاریگر لیبر سامنے تو کچھ نہیں کہتا لیکن پیٹھ پیچھے 10 گنا گالی دیتا ہے. اپنے سیٹھ کو یا بڑوں کو یا بوس کو بغیر گالی کے بلاتا ہی نہیں، سامنے بیچارہ ہاتھ جوڑے رہتا ہے. تو زبان طاقت ہے تو ایسی غلطی نہ کرو کہ آپ کی غلطی کا آپ کے ماں باپ کو جو ہے نقصان پہنچے. احترام کیجیے، ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں اور ویسا بنایا جاتا ہے کہ بغیر گالی کے نہیں مانتے. بعض لوگ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے. ایسے بھی ہوتا ہے نا، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کاروبار یا یہ چھوٹے چھوٹے بزنس، جو لیبر ہوتے ہیں نا، تو جو ان کو ڈیل کرتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام. لیکن پھر بھی گالی گلوچ سے بچنا چاہیے. آپ ایک اچھا کوئی انداز اپنائیے بغیر گالی کے، کیونکہ وہ گالی صرف گالی نہیں ہے، وہ گالی جب وہ دے گا تو آپ کے ماں باپ پر گالی پڑے گی اور پھر اس کے بعد اللہ کی لعنت برسے گی ایسے شخص پر جس کی غلطی کی وجہ سے اس کے ماں باپ پہ لعنت برس رہی. یہ بہت خطرناک جرم ہے. تیسرا وہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت جو کسی بدعتی کو پناہ دے.
बिदअती क्या है? जो दीन में नए नए तरीके ईजाद करे, वो बिदअती है। बिदअती का कभी एहतराम नहीं किया जाएगा, बिदअती मोहतरम नहीं होता है। अब समाज में हमारी दो शक्लें हैं। बिदअती नहीं, वक्त पर हमें मुशरिक काफिर का भी एहतराम करना है, लेकिन कहाँ? जहां हमारी जरूरत। अब जैसे एक फाइल ले गए, परमिशन लेना है बिल्डिंग बनाने का, कुर्सी पर बिदअती हो या मुशरिक, लेकिन कुर्सी का तो आपको सम्मान करना है ना, आप अच्छे अखलाक से अपना काम कर लीजिए। लेकिन अब उसको अगर ला करके यहाँ बैठा दें कि आप जो कहें हम मानेंगे, आप बहुत मोहतरम हैं, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है जो बिदअती का एहतराम करे। लेकिन आप दुनिया में ऐसा नहीं कि हर जगह मुवहिद लोग बैठे हुए, मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे, अहले तौहीद तो छोड़िए। तो हिकमत अमली से जहां जो सूरत हाल है अपने कामों को अंजाम दें, लेकिन बिदअती की ताज़ीम तकरीम नहीं की जाएगी। लअनल्लाहु मन आवा मुहदिसन। बाज़ उलमा ने कहा कि मुहदिस जो जैसे ज़मीन का अमन व अमान बर्बाद करे, बम धमाका करे, चर्स या फ्यून बेचे या मुखद्दरात बेचे, लोगों में फैलाए, वो तो सबसे बड़ा फसादी है। तो ऐसे शख्स का एहतराम नहीं किया जाएगा, ना ऐसे शख्स को पनाह दी जाएगी, बल्कि ऐसे शख्स को फौरी तौर से जहां आप पहुंचा सकते हो, जिस मुल्क में हो, उस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट या सीआईडी डिपार्टमेंट कि देखो ये चर्च अफ्यून वाला है, ये बम धमाके वाला। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं आप ही न उड़ा दिए जाए, समाज में न बर्बादी आ जाए। तो बिदअती चाहे दीन में नई शक्ल इख्तियार करे, चाहे जमीन के अमन व अमान को बर्बाद करे, दोनों के दोनों तबाही को बुलाने वाले हैं। और दोनों के बारे में कहा गया कि अल्लाह ताला ने उस शख्स पर लानत भेजी जो किसी बिदअती को पनाह दे। चौथा जिस पर अल्लाह की लानत, वो कौन है? लअनल्लाहु मन गय्यर मनारल अर्द। जो जमीन का निशान बदल दे। जमीन के निशान को बदलने की तीन सूरत है। पहली सूरत, जो बड़ी बड़ी जमीनें होती है ना आज भी, और अरब में तो आज भी होती है, बाउंड्री कौन करता है खेतों की, वहां खेतियां भी, जिनके सबके पास तो खेती नहीं है। अरब की खूबी यह है कि अरब के 60% लोग किराए के मकान में, लेकिन जो पुरसुकून खुशहाल जिंदगी वो गुजारते हैं ना, निजी मकान में रह करके दुनिया वाले नहीं गुजार पाते। और जमीन जायदाद भी नहीं है, लेकिन जिनके पास है 10-20 किलोमीटर की खेतियां हैं, पहले भी और आज भी, तो पत्थर के निशान लगाते थे। अब जाहिर सी बात है कि साल 2 साल में आदमी अपनी खेती देखने गया, तो अगर कोई पत्थर यहाँ से वहां गाड़ दे तो कुछ नहीं पता लग पाता है कि खेत कम हुआ या ज्यादा। 10 किलोमीटर में खेती है तो कोई क्या जान पाएगा। तो उस निशान को हटा देना, या बाज दफा ऐसे ही साइन बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं निशान के, वो हटा देना। हाँ, मेड़ या पगडंडी बनाते हैं, उन निशानों को हटा देना। और तीसरी सूरत, जमीन के निशान को बदलना। हरम की जो हदूद है ना, हरम की हदूद के निशानात हैं। अब जद्दा से जाएंगे, हदूद हरम का बॉर्डर है, निशान है। मदीना से आएंगे, हरम में दाखिल होंगे तो हदूद हरम का निशान है। तो आज तो पुख्ता निशान, पक्के पत्थर लगे हैं। हजारों साल पहले बस आम पत्थर थे, लोग जान जाते कि हदूद हरम यहाँ से शुरू है। तो अगर कोई निशान को आगे पीछे कर दे तो आम हाजी नहीं समझ पाता। अल्लाह ने लानत भेजी है जो जमीन का निशान बदल दे, चाहे निजी जमीन हो या अल्लाह की जमीन हो या वक्फ की जमीन हो। किसी भी जमीन के निशान को कम या ज्यादा करने पे अल्लाह की लानत है। 3 सूरतें अहले इल्म ने बयान की हैं कि ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है। ये हदीस अली बिन अबी तालिब, जिसमें 4 बातें बयान की गई। पहला जो जुमला है उसका ताल्लुक बाब और चैप्टर से कि गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह करने वाले पे अल्लाह की लानत। दूसरी हदीस तारिक इब्न शहाब रज़ियल्लाहु अन्हु की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौमों में एक आदमी एक मक्खी की वजह से जन्नत में गया और दूसरा एक मक्खी की वजह से जहन्नम में गया। साहबा ने पूछा वो कैसे? तो आपने वही मक्खी का पूरा वाकया बताया कि 2 आदमी किसी जगह से गुजर रहे थे, तो जहां से गुजरे रास्ते में किसी कबीले के लोगों के पास एक बड़ा बुत था,
تو وہاں سے چڑھائے بغیر نہیں گزرنے دیتے تھے. ان میں سے ایک سے کہا کچھ چڑھاؤ، تو کہا میں تو کچھ لایا نہیں ہوں چڑھانے کے لیے. تو کہا ایک مکھی مار کے چڑھا دو. تو اب جہاں بت ہو، مندر ہو، درگاہ مزاروں، مکھی کی کمی نہیں. ادھر سے ہاتھ مارے گا نا ایک بار تو 10 مکھی آئیں گی، کیونکہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں نا جہاں خون وغیرہ ہوتا ہے. مکھی کی کیا کمی. ایک مکھی مارا اور چڑھا دیا. چونکہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، مکھی میں روح ہے اور جان ہوتی ہے، تو جان کو مارا اور چڑھا دیا. تو اللہ تو پھر قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. اس کا راستہ چھوڑ دیا، چلا گیا، زندہ بچ گیا. اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا. دوسرا آدمی جب اس سے کہا کہ تم بھی کچھ چڑھاؤ، تو اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور نہیں ذبح کرتا. کچھ نہیں، مکھی یا مچھر بھی ویسے آپ مکھی مچھر کو مارے تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مار کر کے کسی درگاہ یا مورتی پہ چڑھا دیں، یہ حرام اور شرک ہے، جہنم میں جانے کا سبب. دونوں میں فرق ہے. تو اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. تو قوم کے لوگوں نے تلوار لیے تھے، گردن اڑا دی، مر گیا وہیں پہ. تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا. تو ایک مکھی ایک معمولی سی چیز ہے. اب کوئی مرغا ذبح کر کے چڑھا دے، بکرا چڑھا دے، بھینسا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر، تو حرام ہے ایسا کرنا. اچھا ایک اور چیز دیکھیے، پورا جو سروے ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہے نا عام طور سے پھل کا استعمال جانتے ہیں کب کرتے ہیں؟ یا تو بیمار ہو یا تو چڑھاوا چڑھانا. اب دیکھیے وہ ایک تہوار آتا ہے نا ان کا، دسہرہ کے آس پاس کون سا، سارے پھل مارکیٹ میں آ جائیں گے اور اس کو چڑھاتے ہیں، پوجا ہوتی ہے پھلوں کی. یہاں نوراتری بولتے ہیں، یو پی میں کچھ اور بولتے ہیں، لیکن اسی دسہرہ کے آس پاس ہی ہے. اور اسی طرح سے یہ ہولی کا جب تہوار آتا ہے تو جانور ذبح کرتے ہیں. جب قربانی کا وقت آتا ہے نا تو کبھی کبھی دہریے مسلمان یا ناسمجھ مسلمان کہیں گے ارے لاکھوں جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، اتنے میں تو غریبوں کا گھر بن جائے گا، حج میں جو ہے کروڑوں خربوں خرچ ہو جاتا ہے، اتنے میں تو ہر ملک میں 2-4 یونیورسٹی بن جائے گی. اس طرح کے فالتو جو ہے وہ آئیڈیا دیتے ہیں. دیوالی میں ہولی میں جتنا جانور ذبح ہوتا ہے، ابھی پچھلے سال کا سروے ہے کہ قربانی سے زیادہ جانور اس ملک میں اس میں ہولی کے موقع پہ ذبح کیے گئے، درگا پوجا اور ہولی میں ذبح کیے گئے. اور حج کا جو بجٹ ہے وہ ابھی وہ ایک کون ہے نا جس نے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کی تھی، کئی کروڑوں حاجیوں کے حج کے برابر اس نے خالی ایک شادی میں خرچ کیا تھا، وہ امبانی یا کس کا ہے نا، کئی ہزار یا لاکھ کروڑ. تو اس طرح کے موقع پہ کوئی آئیڈیا نہیں دے گا کہ اتنے میں اتنے غریبوں کی شادی ہو جاتی، اتنے بچے پڑھ لیتے، اتنے کی فیس. لیکن جہاں عبادتوں سے جڑا معاملہ آئے گا وہاں پر لوگوں کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے گی، ہاسپٹل بنانے کی فکر ہو جائے گی. کیوں؟ ایسا نہیں کہ یہ ہمدردی رکھتے ہیں اور ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دماغ سے عبادت کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، عبادت کا درجہ گھٹانا چاہتے ہیں. یہ وقت کے پڑھے لکھے شیطان ہیں جو اس انداز میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس 10ویں باب سے جو فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے کہ اللہ نے لعنت بھیجی یا وہ پچھلی قوم میں مکھی کی وجہ سے جنت اور جہنم میں چلا گیا، تو سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنا. دوسرا مسئلہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، چاہے وہاں اللہ کا نام لے یا نہ لے، لیکن جہاں بتوں کی پوجا ہو یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا ہو درگاہوں مزاروں پہ، وہاں اللہ کا نام لے کر کے بھی وہاں چڑھاوا چڑھانا حرام ہے، اس لیے کہ اس نے تقرب اللہ کے لیے اس بت یا درگاہ پر چڑھاوا چڑھایا ہے. تیسرا مسئلہ انسان کی اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، جیسی وہ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو بدلہ دیتا ہے. چوتھا مسئلہ
جنت اور جہنم دور نہیں ہے. ایک مکھی جنت اور جہنم جتنا، ایک مکھی جتنا قریب ہے، جنت و جہنم اس سے بھی قریب. وہ کیسے؟ یہ پیشانی اگر آپ اللہ کے سوا کہیں اور جھکائیں گے تو جہنم سے قریب ہو گئی، اللہ کے لیے جھکائیں گے تو جنت سے قریب ہو گئی، جہنم سے بچ جائیں گے. تو جنت و جہنم انسان کی نیت اور عمل سے جڑی ہوئی، جیسی نیت و عمل ہے اس لحاظ سے وہ آپ کی جنت و جہنم دور اور قریب ہے. پانچواں مسئلہ، وہ آدمی جو مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا وہ ایمان والا تھا. کافر ہوتا تو کافر تو ویسے ہی جہنم میں جائے گا نا، لیکن مومن تھا، لیکن ایمان کمزور تھا، اس لیے اس کو اللہ تعالی نے جہنم میں داخل کیا. وہ لوگ جو قبروں کے نام پہ، جناتوں کے نام پہ، شیطانوں کے نام پہ، جادوگروں کے کہنے کی وجہ سے کالا بکرا کالا مرغا ذبح کرتے ہیں، یہ چیزیں شرک اکبر ہے، انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والی ہے. تو یہ 10واں باب تھا غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کے باب میں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور شرک کے خطرات کو سمجھ کر کے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.